آداب ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اردو خبروں کے بلیٹن میں ہوں اظہر حاجری۔ بھارت نے پاکستان اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی سانٹھ گانٹھ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آج نئی دلی میں ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع کے انجونی نے کہا کہ چین اور پاکستان کے فوجی رابطے ہمارے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے کیمپ قائم ہیں اور پاکستان نے اپنی سرزمین پر دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی میں ابھی تک کوئی دلچسپی نہیں دکھائی ہے۔ وزیر داخلہ پی چدمبرم نے ممبئی کے دہشت گردانہ حملوں کے شہیدوں کے کنبوں کو پیٹرولیم مصنوعات کی ڈیلرشپ کے 5 خطوط پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس معمولی قدم سے شہیدوں کے کنبوں کو کچھ راحت ملے گی۔ ان حملوں کے شہیدوں کی یاد میں منعقد کی گئی ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے پی چدمبرم نے کہا کہ سیکورٹی عملے کے 18 جوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ شہیدوں کے کنبوں کی باضابط کاری اور انہیں آمدنی کے ذرائع فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کے تحت پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے شہیدوں کے کنبوں کے لیے پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی اور سی این جی کی 18 ڈیلرشپ الاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج خلیج کے ملکوں میں قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ منایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین منا میں شیطان کو کنکریاں مارنے کا رسم ادا کر رہے ہیں، جہاں وہ مزدلفہ میں رات بھر کھلے آسمان کے نیچے دعا و توبہ استغفار کے بعد آج صبح منا پہنچے تھے۔ سعودی حکام نے 5 منزلہ پل تعمیر کر کے ٹریفک کی آمد و رفت میں کافی آسانیاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ فریض حج ادا کرنے والے 25 لاکھ عازمین میں سے 1,65,000 بھارتی شامل ہیں۔ جدہ میں بھارتی قونصل خانہ میں قونصلر حج بی ایس مبارک نے کہا ہے کہ بھارتی عازمین حج کی سہولت کے لیے تمام اقدامات کیے گئے ہیں۔ ریاست اور ملک کے دیگر حصوں میں کل عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ وادی میں کل عید نماز کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوں گے۔ زائرین کی سہولت کے لیے انتظامیہ کی طرف سے ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ آج سری نگر اور وادی کے دوسرے بازاروں میں عید کی خریداری کے سلسلے میں زبردست گہما گہمی رہی۔ سری نگر میں ہر چھوٹی بڑی دکان کے سامنے خریداروں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ سڑکوں پر اتنی زیادہ گاڑیاں تھیں کہ پیدل چلنے والوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل بن رہا تھا۔ سب سے لمبی قطاریں مٹھائی، گوشت، چکن اور بیکری کی دکانوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ عید کی خریداری میں بچے اور خواتین سب سے آگے تھیں۔ عید کے موقع پر اننت ناگ کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں ایک خصوصی عید میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام کے لیے تمام اشیاء مناسب قیمتوں پر دستیاب رکھی گئی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آثار شریف درگاہ حضرت بل میں 11 بجے، تواریخ کی جامعہ مسجد سری نگر 10:30 بجے، آثار شریف شہری کالاش پورہ 9:30 بجے، زیارت حضرت پیر دستگیر صاحب خانیہ 10 بجے، زیارت امیر کبیر خانقاہ مولا 11 بجے، مخدوم صاحب 10:30 بجے، زیارت سید یعقوب صاحب سنوار 10:30 بجے، زیارت سید علی علی فخر پورہ عیدگاہ 10:30 بجے، عام شریف بانی پورہ 10 بجے، حضرت خواجہ نقش بند صاحب 10:30 بجے، زیارت علمداری کشمیر چائی شریف پونے 11 بجے، جناب صاحب سورہ 10:30 بجے، امام باڑہ جڑی بل 10:30 بجے، امام باڑہ بڑگام 11 بجے، امام باڑہ حسن آباد 11 بجے، مسجد امام الزمان بڑگام 10:30 بجے، مسجد شریف ٹورسٹ سینٹر 9 بجے اور جامعہ مسجد ہاکورہ 10:30 بجے ادا کی جائے گی۔ ریاست کے گورنر این ووہرا نے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ تہوار آپسی بھائی چارہ اور مذہبی رواداری کو اور زیادہ مستحکم کرے گا۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ عبداللہ نے اپنے عید پیغام میں اس عظیم دن کی افادیت کے تعلق سے کہا ہے کہ یہ دن نہ صرف خدا برحق کی حقیقی بندگی بلکہ عوام الناس کی خدمت کا گماز ہے۔ مرکزی وزیر صحت غلام نبی آزاد نے اپنے پیغام میں عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ قربانی اور ایثار کے جذبے سے سرشار وہ تہوار ہے جو انسانوں کے درمیان رشتوں کو استحکام بخشتا ہے۔ قابل ترجیح توانائی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ یہ دن ان بہن بھائیوں کی طرف جان دینے کا درس دیتا ہے جنہوں نے پرآشوب دور میں اپنے عزیز و اقارب کو کھویا ہے۔ پردیش کانگریس کے صدر پروفیسر سیف الدین سوز نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دن عوام کے لیے خوشی اور شادمانی لے کر آئے۔ مفتی اعظم مفتی بشیر الدین احمد نے عوام کو عید کی مبارکباد پیش کی ہے۔ سرکردہ صحافی خواجہ ثناء اللہ بٹ مرحوم کی فاتحہ خوانی آج صورہ سری نگر میں ان کے مقبرے پر انجام دی گئی، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ بعد میں ایک تعزیتی اجلاس میں مرحوم خواجہ ثناء اللہ بٹ کی صحافت سے متعلق ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں کھیل کود کی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ کھیل کود کے شعبے میں حصہ لینے سے ان کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوگا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست کے طلبہ کھیل کود کی سرگرمیوں میں حصہ لے کر اپنا اور ریاست کا نام روشن کریں۔ وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار آج گلشن گراؤنڈ میں 10ویں آل انڈیا پولیس لان ٹینس چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں 2 کرکٹ اسٹیڈیم قائم کرنے کے لیے دارالخلافائی شہروں میں جگہوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ کو یکساں طور پر وسعت دینے کی جانب بھی خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ فٹ بال، ہاکی، والی بال، ٹینس، ٹیبل ٹینس وغیرہ کے کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے بھی مؤثر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس کلدیپ کھڈا نے اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا خیر مقدم کرتے ہوئے جموں کشمیر پولیس محکمے کی جانب اسپورٹس شعبے میں کی گئی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی اور مزید کہا کہ اس سب سے جموں کشمیر پولیس فورس کو قومی و بین الاقوامی سطحوں پر انعامات حاصل کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ تو ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ سب ہماری طرف سے عید مبارک قبول کیجیے۔ شب بخیر۔